شام کا وقت تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں بارش کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ عائشہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ریشمی دوپٹہ اس کے کندھوں پر ہلکے سے ڈھلک رہا تھا اور بال بارش کی نمی سے مزید لہراتے جا رہے تھے۔ کمرے میں مدھم پلی روشنی تھی اور دور کہیں گلی میں بچوں کے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ علی اندر آیا، جینز اور ہلکی نیلی ٹی شرٹ پہنے، جیسے جلدی میں آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور لبوں پر وہ مسکراہٹ جو عائشہ کا دل تیز دھڑکا دیتی تھی۔ تم نے فون کیوں نہیں اٹھایا؟ علی نے مدھم لہجے میں پوچھا، مگر آنکھوں میں شرارت تھی۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، بس دل کر رہا تھا تم خود آؤ۔ علی قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی خوشبو عائشہ کے دل تک اتر گئی۔ اس نے آہستہ سے عائشہ کے گلے بالوں کی ایک لٹ انگلی پہ لپیٹ لی۔ بارش ہو رہی ہے اور تم اکیلی یہ سب انجوائے کر رہی ہو؟ عائشہ نے نظریں جھکا لی۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی پر بج رہی تھیں اور کمرے میں خاموشی کا ایسا جادو تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما، چلو باہر چلتے ہیں۔ پہلی بارش ہمیشہ یادگار ہونی چاہیے۔ وہ دونوں چھت پر آئے۔ بارش کے قطرے عائشہ کے چہرے اور بالوں کو بھگو رہے تھے اور علی کی نظریں ایک پل کے لیے بھی اس سے ہٹ نہیں رہی۔ تم جانتی ہو میں کب سے یہ لمحہ چاہ رہا تھا، علی نے مدھم مگر گہری آواز میں کہا۔ عائشہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اور اگر میں کہوں میں بھی۔ علی نے ایک قدیم علی نے ایک قدم اور قریب آ کر اس کے چہرے سے گرتی بارش کی بوندوں کو اپنی انگلیوں سے ہٹایا۔ اس لمس میں ایک عجیب سی حرارت تھی۔ بارش تیز ہو گئی اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ بارش تھم چکی تھی مگر چھت پر وہ نمی اور خوشبو ابھی بھی باقی تھی۔ بادلوں کے پیچھے سے ہلکی سی چاندنی جھلک رہی تھی جو عائشہ کے چہرے پر پڑھ کر اسے اور حسین بنا رہی تھی۔ علی نے اپنے ہاتھوں میں اس کے نرم ہاتھ قید کیے ہوئے تھے، جیسے ڈر ہو کہ کہیں یہ لمحہ کھو نہ جائے۔ عائشہ، تم جانتی ہو جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو دل نے کہا تھا یہی ہے۔ علی کی آواز میں گہرائی تھی۔ عائشہ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں جو ہر راز بیان کر دیتی تھیں آج اور بھی قریب محسوس ہو رہی تھیں۔ اور تم جانتے ہو میں نے تمہیں پسند نہیں کیا، میں نے تمہیں محسوس کیا تھا۔ علی نے ایک قدم اور قریب ہو کر اس کے گیلے بال پیچھے کیے۔ اس کا ہاتھ عائشہ کے گال سے پھسلا اور گردن پر ٹھہر گیا۔ اس لمس میں ایک عجیب سی حرارت تھی جو عائشہ کے بدن میں کپکپی دوڑا گئی۔ خاموشی میں صرف دونوں کی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ علی آہستہ سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لمحہ صرف ہمارا ہے اور میں اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ کے لبوں پر ہلکی سی لرزش آئی۔ دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور خود کو اس احساس کے سپرد کر دیا جو ہر لمحے گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ علی نے اس کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا، پھر آنکھوں پر اور پھر آہستہ آہستہ اس قربت کو بڑھایا۔ عائشہ کے ہاتھ خود بخود اس کے کندھوں پر آ گئے اور جیسے وقت تھم گیا ہو۔ بارش کے بعد یہ موسم ان کے دلوں میں ایک نیا طوفان لے آیا۔ علی نے عائشہ کو اپنے قریب کھینچا، اتنا قریب کہ دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ رہا۔ اس کے ہاتھ عائشہ کے کمر کے گرد مضبوطی سے لپٹے ہوئے تھے اور عائشہ کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ کمرے کے مدھم روشنی میں ان کے سائے دیوار پر ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے۔ عائشہ، آج تمہاری آنکھوں میں کچھ ہے، جیسے تم کچھ چھپا رہی ہو۔
علی نے سرگوشی کی مگر اس کے لہجے میں ہلکی سی کشیدگی بھی تھی۔ عائشہ نے نظریں چرا لی، کچھ باتیں وقت آنے پر ہی کہنی چاہیے۔ علی کے لب عائشہ کے کان کے قریب آئے، اس کی لمس میں شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لمحہ اتنا گرم تھا کہ سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، مگر عائشہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی، جیسے باہر بارش ختم ہو چکی تھی مگر کہیں نہ کہیں طوفان ابھی باقی تھا۔ علی نے اس کی تھوڑی اٹھائی اور نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ میں تمہاری ہر دھڑکن کو پڑھ سکتا ہوں، اور یہ دھڑکنیں کہہ رہی ہیں کہ تم خوفزدہ ہو۔ کس سے؟ عائشہ کے لب ہلکے سے کانپ گئے۔ اگر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں تو شاید تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ایک پل کے لیے علی کی گرفت ڈھیلی پڑی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے مزید قریب کھینچ لیا۔ میں تم سے دور جانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمہارے ہر راز کو اپنا بنانے آیا ہوں۔ عائشہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ اس کے لبوں نے علی کے لبوں کا لمس قبول کیا، مگر دل میں ایک بھاری سی چیز اٹکی ہوئی تھی، کچھ ایسا جو سب بدل سکتا تھا۔ اچانک نیچے سے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ دونوں چونک گئے۔ علی نے نظریں عائشہ سے ہٹائیں اور دروازے کی طرف دیکھا۔ دستک تیز اور بے چین تھی۔ یہ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ علی نے مدھم آواز میں کہا۔ عائشہ کی آنکھوں میں ایک خوف اتر آیا، جیسے وہ جانتی ہو کہ باہر کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ دستک اب پہلے سے زیادہ زور زور سے ہو رہی تھی۔ بارش کے بعد کی خاموش فضا میں یہ آواز کسی دھڑکن کی طرح گونج رہی تھی۔ علی نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ عائشہ، یہ کون ہے؟ علی کی آواز ہلکی تھی مگر لہجہ سخت۔ عائشہ نے لب کاٹے، جیسے فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ سچ بولے یا نہ بولے۔ یہ کوئی نہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مگر آنکھیں دوسری طرف موڑ لیں۔ علی ایک قدم پیچھے ہٹا، مگر اگلے لمحے اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہارے کانپتے ہاتھ سب کچھ بتا رہے ہیں۔ نیچے سے ایک بار پھر دستک آئی، اس بار کے ساتھ ایک مردانہ آواز۔ عائشہ، دروازہ کھولو، مجھے پتا ہے تم اندر ہو۔ عائشہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ علی کے دل میں ایک لمحے کے لیے شک کا کانٹا چبھ گیا، مگر اس نے اسے چھوڑنے کے بجائے مزید اپنے قریب کر لیا۔ یہ کون ہے؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اگر میں نے بتایا تو تم کبھی بھی مجھ پر ویسا یقین نہیں کرو گے۔ علی کے چہرے پر غصہ اور محبت دونوں تھے۔ اس نے آہستہ سے عائشہ کی تھوڑی اٹھائی۔ میں تم پر تب بھی یقین کروں گا جب پوری دنیا تمہیں جھوٹا کہے۔ بس سچ بتاؤ۔ عائشہ کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی اور علی کے قریب ہونے سے اس کے وجود میں ایک ہی وقت میں حرارت اور خوف دونوں بھڑک رہے تھے۔ وہ جانتی تھی اگر راز کھل گیا تو نہ صرف یہ لمحہ ٹوٹ جائے گا بلکہ ان کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ نیچے سے پھر آواز آئی، اس بار زیادہ سخت لہجے میں، عائشہ، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، دروازہ کھولو ورنہ۔ علی نے عائشہ کو اپنی باہوں میں لیا، جیسے اسے ڈھارس دے رہا ہو، مگر اس کے دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔ تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور اس کے ماتھوں پر ایک گہرا بوسہ دیا۔ لیکن اب یہ دروازہ کھلے گا اور میں جانوں گا کہ تم کس سے چھپ رہی ہو۔ عائشہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ علی محسوس کر سکتا تھا۔ لمحہ ایک خطرناک موڑ پر تھا اور ہر بار کوئی ایسا کھڑا تھا جو سب کچھ بدل سکتا تھا۔ علی سیڑھیاں اترتا گیا، ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں غصہ اور تجسس بڑھ رہا تھا۔ عائشہ اٹھ کر کھڑی، سانسیں روکے نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ باہر کھڑا شخص بارش میں بھیگ چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ علی نے دروازے کا کنڈا کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک لمبا چوڑا شخص کھڑا تھا۔ چہرے پہ داڑھی، آنکھوں میں غصہ اور لبوں پر عجیب سا طنزیہ تبسم۔ تو یہ ہے وہ جس کے ساتھ تم وقت گزار رہی ہو، اس آدمی نے کہا اور نظر علی پہ گاڑ دی۔ علی نے جواب دینے کے بجائے قدم آگے بڑھایا۔ تم کون ہو اور عائشہ سے کیا چاہتے ہو؟
آدمی نے ایک قدم اور قریب آ کر کہا، میں وہ ہوں جو اس کی ماضی کی کہانی کا سب سے خطرناک باب ہے۔ اوپر کھڑی عائشہ کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور نیچے آئی۔ رحمان، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا تھا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ علی چونکا، یہ تمہارا جاننے والا ہے؟ رحمان کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ جاننے والا؟ میں اس کا شوہر ہوں۔ یہ جملہ سن کر کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ علی نے ایک پل کے لیے عائشہ کی طرف دیکھا، جیسے یقین اور دھوکے کے بیچ میں پھنس گیا ہو۔ عائشہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ یہ شادی زبردستی تھی علی، میں نے کبھی اسے قبول نہیں کیا۔ رحمان نے زور سے ہنس کر کہا، قبول نہ کیا تو کیا ہوا؟ تم آج بھی میری بیوی ہو اور اس آدمی کے ساتھ یہاں۔ اس کی نظر علی اور عائشہ کے قریب ہونے پر ٹک گئی۔ علی کے اندر غصے کا طوفان اٹھ رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا ابھی لڑائی سے زیادہ ضروری عائشہ کو سنبھالنا ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، رحمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور دھیمی مگر سخت آواز میں کہا، یہ عورت اب تمہاری زندگی کا حصہ نہیں اور آج کے بعد تم اس کے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ رحمان کی نظریں تیز ہو گئیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ تم نہیں جانتے میں کیا کر سکتا ہوں۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، مگر کمرے کا ماحول گرما چکا تھا۔ عائشہ نے علی کا ہاتھ تھاما۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ جانتی تھی آج جو ہونے والا ہے وہ ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ رحمان کے جانے کے بعد گھر میں ایک سناٹا چھا گیا۔ بارش کی بوندیں کھڑکی پہ ٹکرا رہی تھیں، مگر کمرے کے اندر کا سکوت دل کی دھڑکنوں کو اور بھی واضح کر رہا تھا۔ عائشہ صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر خوف کا سایہ۔ علی نے آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تم اکیلی نہیں ہو عائشہ، میں تمہارے ساتھ ہوں چاہے کچھ بھی ہو۔ عائشہ کی نظریں علی سے جمی رہیں، جیسے وہ اس کا یقین کو اپنے دل میں بسا لینا چاہتی ہو۔ میں ڈرتی ہوں کہ میرا ماضی ہمارے آج کو نہ چھین لے۔ علی نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ماضی صرف تب جیتتا ہے جب ہم حال کو کمزور کر دیں، اور میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے آہستہ سے عائشہ کے آنسو صاف کیے۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی حرارت تھی جو عائشہ کے وجود میں پھیل گئی۔ وہ لمحہ آہستہ آہستہ ایک نرمی سے بھرپور شدت میں بدل رہا تھا۔ عائشہ نے بے اختیار علی کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ علی نے اسے اپنی باہوں میں بڑھ لیا، اتنی مضبوطی سے جیسے پوری دنیا سے چھپا رہا ہو۔ تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ علی نے سرگوشی کی اور اس کی سانسیں عائشہ کے کانوں سے ٹکرانے لگیں۔ عائشہ کی سانسیں بھاری ہوئیں، اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ علی کی انگلیاں اس کے بالوں میں سرکتی ہوئی اس کی گردن تک پہنچ گئیں۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اس احساس کے سپرد کر دیا جو ہر لمحے بڑھتا جا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو، علی نے دھیرے سے کہا۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر اسے ختم نہ ہونے دو۔ کمرے کی مدھم روشنی میں باہر کی بارش کے شور کے بیچ ان دونوں کے بیچ کا فاصلہ ختم ہو گیا، مگر جیسے ہی یہ قربت اپنے عروج پر پہنچنے لگی، باہر سے ایک گاڑی کی بریک لگنے کی تیز آواز آئی۔ علی نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی کی پرچھائی باہر کے گیٹ کے سامنے حرکت کر رہی تھی۔ گاڑی کے بریک کی آواز کے بعد کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ علی آہستہ سے اٹھا اور کھڑکی کے قریب جا کر پردہ ہلکا سا سرکا دیا۔ باہر گیٹ کے قریب ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی اور اس کے پاس ایک شخص کھڑا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ عائشہ کے دل میں خوف پھر سے جاگ اٹھا۔ کیا وہ واپس آ گیا ہے؟ علی نے نظریں ہٹائے بغیر کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا، عائشہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں، ابھی مت جاؤ پلیز۔ علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک ہی وقت میں خوف اور چاہت دونوں جھلک رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہا۔ یہ کہہ کر وہ واپس آیا اور عائشہ کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ عائشہ کے گالوں کو چھو رہے تھے، جیسے وہ اس کے خوف کو مٹا دینا چاہتا ہو۔ جب تک میں ہوں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عائشہ کے لب ہلکے سے کانپے۔ وہ جانتی تھی اس وقت وہ صرف علی کے لمس میں ہی سکون پا سکتی ہے، اس لیے اس نے خود کو اس کے سینے سے لگا لیا۔ علی نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگیں۔ کمرے میں بس بارش کی ہلکی آواز اور دلوں کی دھڑکن باقی رہ گئی تھی۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا، میں چاہتی ہوں تم مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑو۔ علی نے سرگوشی کی، میں وعدہ کرتا ہوں، اور یہ صرف وعدہ لفظوں میں نہیں، ہر لمس میں نبھاؤں گا۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی اس نے عائشہ کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اس کے چہرے پر، اور آہستہ آہستہ یہ لمس مزید گہرے ہونے لگے۔
عائشہ کی انگلیاں علی کے گردن کے گرد لپٹ گئیں، جیسے وہ چاہتی ہو یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے رک جائے۔ لیکن اس لمحے باہر گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک اور شخص باہر نکلا۔ علی نے کھڑکی سے جھانکا تو اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ رحمان نہیں ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں سوال ابھرا۔ پھر کون ہے؟ علی نے گہری سانس لی۔ کوئی ایسا جو تمہارے ماضی سے نہیں بلکہ میرے ماضی سے جڑا ہے۔ گاڑی کے پاس کھڑا شخص آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف بڑھا۔ علی نے پردہ ہٹا کر غور سے دیکھا۔ چہرہ آہستہ آہستہ روشنی میں آیا۔ یہ زین تھا، علی کے بچپن کا دوست، جو برسوں بعد پہلی بغیر کسی وجہ کے غائب ہو گیا تھا۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، یہ کون ہے؟ علی کے ہونٹ سخت ہو گئے۔ یہ وہ شخص ہے جو میری ماضی کے سب راز جانتا ہے۔ زین نے گیٹ پر ہلکی سی دستک دی، مگر اس کے چہرے پہ ایک جان لیوا سنجیدگی تھی۔ علی نیچے جانے ہی والا تھا کہ عائشہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ علی، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی واپسی ہمیشہ کسی خطرے کی خبر لاتی ہے۔ علی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور کچھ لوگ اپنے پیار کے لیے ہر خطرہ مول لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے عائشہ کے ہونٹوں پر ایک نرمی بھرا لمس دیا، جیسے آنے والے طوفان سے پہلے یہ لمحہ محفوظ کر رہا ہو۔ علی نے دروازہ کھولا۔ زین اندر آیا، مگر اس کی نظریں سیدھی عائشہ پر جم گئیں۔ تو یہ ہے وہ عورت جس کی وجہ سے سب کچھ بدلے گا؟ علی نے بھویں سکڑی۔ زین، سیدھی بات کرو۔ زین نے گہری سانس لی۔ رحمان اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک گروہ ہے، اور عائشہ کے پاس ایک ایسا راز ہے جس کی قیمت جان سے بھی زیادہ ہے۔ عائشہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے کہا تھا، میرا ماضی ہمارے حال کو برباد کر سکتا ہے۔ علی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم کچھ بھی چھپاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زین کی آنکھوں میں عزم تھا۔ وقت کم ہے علی، اگر ہم نے جلدی قدم نہ اٹھایا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ زین اوپر والے کمرے میں تھا اور عائشہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ عائشہ علی کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھی تھی، مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ علی، اگر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں تو تم… علی، اس نے اس کے ہونٹوں کو اپنی انگلی سے خاموش کیا۔ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں، تم میری ہو، چاہے دنیا کیا سوچے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ان کے درمیان کا فاصلہ ختم ہو گیا۔ عائشہ کی انگلیاں علی کے ہاتھوں میں الجھ گئیں، اور وہ لمحہ جذبات اور شدت میں ڈوبتا گیا۔ مدھم روشنی میں باہر کی سرد ہوا کے بیچ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ایسا تھاما جیسے کل کے دن کا یقین نہ ہو۔ مگر اوپر والے کمرے میں زین کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک سائے پر جمی تھی۔ رحمان واپس آ چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ علی اور عائشہ کمرے میں بیٹھے تھے، مگر فضا میں ایک بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر وہ پراسرار شخص اب بھی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ علی جانتا تھا کہ یہ معاملہ صرف رحمان کا نہیں ہے، یہ اس کے اپنے ماضی سے جڑا ہوا ہے۔ عائشہ نے دھیرے سے پوچھا، علی، تمہارا ماضی مجھے نقصان تو نہیں پہنچائے گا نا؟ علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، جب تک میں ہوں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں۔ علی نے بتایا کہ باہر بیٹھا شخص کامران ہے، ایک پرانا دوست جو کبھی بھائی جیسا تھا، مگر غداری کر کے دشمن بن گیا۔ وہ علی کے خلاف کافی راز رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ علی کے لیے عائشہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف اب اور گہرا ہو گیا۔ یعنی وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے میرے پیچھے آ سکتا ہے؟ علی نے سخت لہجے میں کہا، اگر وہ تمہارے قریب آیا تو یہ اس کی آخری غلطی ہوگی۔ اس گفتگو کے بعد علی نے عائشہ کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ باہر بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی پہ پڑ رہی تھیں، مگر اندر کا ماحول گرم ہو رہا تھا۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا، اگر کل کچھ ہو گیا تو آج مجھے اپنے قریب محسوس کر لو جتنا ممکن ہو۔
علی نے مسکرا کر کہا، آج کی رات ہماری ہوگی، چاہے کل کی صبح کچھ بھی لے آئے۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے شدت اور چاہت کا سنگم بن گیا۔ لمس اور جذبات کی لہر انہیں اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ رات کے آخری پہر اچانک گیٹ زور سے کھلا۔ علی فوراً ہوشیار ہو گیا۔ اس نے عائشہ کو کمرے میں رہنے کا کہا اور خود نیچے آ گیا۔ کامران اندر داخل ہو رہا تھا، آنکھوں میں غصہ اور ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ۔ علی، تم نے میرے راستے میں آ کر اپنی موت لکھ دی ہے، علی نے سیدھی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور تم نے عائشہ کو دیکھ کر اپنی شکست۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ علی نے پوری طاقت سے کامران کو پیچھے دھکیلا، مگر کامران چاقو نکال چکا تھا۔ اس لمحے عائشہ اوپر سے نیچے دوڑتی ہوئی آئی اور ایک بھاری گلدان سے کامران کو پیچھے ہٹا دیا۔ علی نے موقع پا کر اسے قابو میں کیا اور پولیس کو بلا لیا۔ پولیس کے جانے کے بعد علی اور عائشہ صوفے پہ بیٹھے تھے۔ عائشہ کا ہاتھ اب بھی کانپ رہا تھا، مگر علی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ ختم ہو گیا، علی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ عائشہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ ہاں، اب بس تم اور میں، علی نے آہستہ سے کہا، اور یہ لمحے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کھڑکی کے باہر صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا اور کمرے کے اندر دو دن ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے۔